بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم بھائیوں، ہم بستری جمعے والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعے کا دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعے کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا مافیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے۔ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہا نے جمع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں
मुबाशरत या हम बिस्तरी को सर अंजाम दे सकते हैं। शरई तकाजा ये भी है कि जिस किस्म की मोहब्बत की तवक्को मर्द अपनी से करता है, इसी तरह की तवक्को बीवी भी अपने शोहर से करती है। अखलाकी तौर पर यह मुनासिब नहीं कि शोहर अचानक आए और अपना मतलब निकाल कर यानी हम बिस्तर होकर जमा करके चला जाए कि बीवी बदस्तूर तशना रहेगी, जिससे इसकी तशवीश और हैरानगी लाहक होगी। लेकिन अगर इस अज़वाजी मिलाप को बखूबी सर अंजाम दिया जाए तो बीवी के लिए भी ये मरहला आसान होगा। खाविंद को चाहिए जब वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो बीवी के पास से फौरन ना हटे, क्योंकि इससे भी बीवी की तशवीश लाहक होती है, बल्कि मर्द इसके बाद बीवी के साथ तादेर मौजूद रहे, ताहाल के यकीन हो जाए कि बीवी की हाजत भी पूरी हो चुकी है और मर्द का भी साथ मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हैज़ वाली औरत से मुबाशरत सोहबत की या औरत की दबर में मुबाशरत सोहबत की या किसी काहन के पास गया और उससे गैबी मालूमात के बारे में कुछ पूछा और उसकी कही हुई बात को सच मान लिया, तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल की जाने वाली चीज के साथ कुफ्र किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब कोई शख्स हैज की हालत में बीवी से मुबाशरत सोहबत कर लेता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसे आधा दिनार सदका करने का हुक्म देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।